السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شامی صاحب کے ساتھ آج جن موضوعات پر گفتگو ہونی ہے، گفتگو سے پہلے ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ فوجی اور سیاسی قیادت نے سر جوڑ لیے۔ وزیر اعظم کی صدارت میں امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطحی اجلاس۔ پشاور میں دھماکہ، 7 جاں بحق، سانحہ مستونگ پر دھرنے جاری۔ تحفظ پاکستان آرڈیننس، کیا سخت قانون دہشت گردی کا راستہ روک سکے گا؟ خصوصی عدالت کی تشکیل میں سپریم کورٹ کی شمولیت سے سارا عمل ہی متصب ہو گیا، جنرل پرویز مشرف کے وکیل۔ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان خوشاب اور ہری پور میں کانٹے دار مقابلہ۔ جی، آج کی سب سے پہلی خبر، بلکہ کئی خبریں آج سب سے پہلے ہی ہونے کو ڈیزرو کرتی ہیں شام صاحب۔ ایک طرف تو ہمارے جو بڑے ہیں فوجی اور سیاسی قیادت، انہوں نے بھی سر جوڑ لیا ہے امن و امان کی صورتحال کے بارے میں۔ پشاور میں دھماکہ بھی ہوا ہے، آج ایک اور دھرنا بھی جاری ہے۔ ہاں، حالات تو بہرحال ایسے ہیں کہ وہ جیسے کاغذی لگ گئی ہے، اور پورا پاکستان جو ہے بے چین ہے، اور جگہ جگہ سے وار ہو رہا ہے، جگہ جگہ سے یعنی زخم لگائے جا رہے ہیں، کہیں سیکٹیرین کلنگ ہے، کہیں دہشت گردی ہے۔ آج پشاور میں بھی تک دھماکہ ہوا۔ جی، پشاور میں بھی تھوڑی دیر پہلے ایک ورک شاپ میں دھماکہ ہوا جی، اور اس گاڑی کے بارے میں کہا جا رہا ہے پروبیبلی اس میں یا تو فٹ تھا یا فٹ کیا جا رہا تھا۔ بہرحال کتنے آدمی اس میں جمع ہوئے؟ 7 افراد۔ تو اب یعنی ایک قسم کا اعلان جنگ جو ہے پاکستان کے خلاف، جی وہ تو کر دیا گیا ہے۔ بالکل۔ اب پاکستان نے اس کو کس طریقے سے رسپونڈ کرنا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ تو نواز شریف صاحب سے آج چیف آف آرمی سٹاف ملے ہیں، اور دوسرے جو اہم وزراء ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں شریک تھے۔ 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی ہے، اور نواز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹر پیغام میں یہ بات کہی ہے کہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا ہے، ٹھیک، اور دشمن جو ہیں وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جو ہم پر وار کر رہے ہیں، تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ان کو شکست دیں گے، ان کے عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ تو شام صاحب، جنگ کا جواب تو جنگ ہوتا ہے پھر؟ ظاہر دیکھیے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان پر کسی فوج نے حملہ کر دیا۔ جب سرحدوں پہ حملہ ہوتا ہے یا کوئی فوج مقابل ہوتی ہے، اس کا جواب دینا تو واضح ہوتا ہے، ٹھیک، کہ جو آپ کی سرحد کی خلاف ورزی کرے گا آپ اس کے دانت کھٹے کریں گے۔ اور فوج جو روایتی لڑائی ہے وہ اسی طرح لڑتی ہے، اسی طرح لڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ایک غیر روایتی لڑائی ہے جو آپ کے اندر لوگ چھپ کر وار کرتا ہے دشمن جو ہے۔ اب اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ تو کچھ پیچیدہ صورتحال ہے۔ اگر اس کے پس منظر میں جا کے دیکھیں، پھر افغانستان کے مسئلے کو دیکھیں، پھر امریکہ اور نیٹو فورسز کے آنے کو دیکھیں، تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بس میں نہیں تھیں، اور کئی چیزوں نے مل کر ایک صورتحال کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ دشمن ہمارا سامنے کھڑا ہے، وہ تو ہٹ اینڈ رن۔ ٹھیک، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو گلہری ہے نا اور ہاتھی کی لڑائی ہے۔ اب گلہری جو ہے پھدک کے ادھر، کبھی پھدک کے ادھر، اور ہاتھی جو ہے اس کا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے چلنے کا اور وار کرنے کا یا مقابلہ کرنے کا۔ تو روایتی جنگ جو ہے وہ ان غیر روایتی ہتھ کنڈوں کے جواب میں شروع نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک، اس کے لیے جنگ بھی اسی غیر روایتی انداز سے ہوگی۔ اور ہمارے جو ہو رہا ہے نا بار بار کہ کوئی
یعنی آپریشن کا آغاز کر دیا جائے، آپریشن شروع ہو گیا ہے اور بس وزیر اعظم تقریر کریں گے. ابھی تو ہمارے الطاف حسین صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وزیر اعظم تقریر کریں اور قوم کو اعتماد میں لیں. یہ بات اس حد تک تو درست ہے کہ قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے، صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے. اور سیاست، لیکن سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کا تعلق لوگوں سے جڑا رہنا چاہیے. تو الطاف حسین صاحب کا مطالبہ اس لحاظ سے تو بالکل درست ہے. لیکن اگر یہ توقع رکھی جائے کہ وہ کہیں گے جس طرح ایوب خان نے تقریر کی تھی 1965 کی جنگ میں اور ایک نیا ولولہ بھر دیا تھا لوگوں میں کہ کلمے کا ورد کرتے ہوئے، اور کہا دشمن کو معلوم نہیں اس نے کس قوم کو للکارا ہے، اور کلمے کا ورد کرتے ہوئے اور اٹھو اور اس پر ٹوٹ پڑو، اور پوری قوم اٹھی اور پھر ٹوٹ پڑی. تو 65 کی جنگ کی وجوہات کوئی کیا ہوں اور اثرات کیا ہوں، لیکن جو جنگ بذات خود تھی اس میں تو پاکستانی قوم اور فوج امتحان میں پورا اتری. تو ایسا نہیں ہوگا کہ جناب نواز شریف صاحب تقریر کریں اور اعلان کریں کہ اٹھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑے اور پوری قوم ٹوٹ پڑے، کیونکہ دشمن کہیں نظر نہیں آ رہا. دشمن یہ غیر مرئی ہے، یہ ہمارے ارد گرد موجود ہے. اور اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے اندر کے گمراہ ہوئے ہوئے. تو شامی صاحب ان گلہریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹولز نہیں ہیں کچھ؟ نہیں، ہم بھی اپنے ٹولز، وہ ٹولز وہ نہیں ہیں جو روایتی جنگ کے ہوتے ہیں، اس کے اپنے ٹولز ہیں. یہ صبر آزما کام ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک بنیادی بات یہ ہوتی، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہونا چاہیے جہاں ان کی عملداری قائم ہو جائے. کہ دیکھیں نا، ایک کوئی سیف ہیون ان کی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں کے یہ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں اور پلان کر سکتے ہیں، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. جیسے آپ نے دیکھا سوات جو ہے، بالکل، اور قبائلی علاقوں میں کئی مقامات ایسے تھے، ساؤتھ وزیرستان، جو جنوبی وزیرستان، بالکل وہاں پہ یہ ہوا تھا، جہاں کہ آپ کی رٹ نہیں تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ یہ قبضہ ہو گیا، بلکہ ایسی باتیں ہونے لگی کہ اسلام آباد کے قریب پہنچ گئے ہیں لوگ. تو اس کے بعد کاروائی ہوئی اور وہ علاقے خالی کرا لیے گئے. امن اس طرح سے قائم نہیں ہوا جس طرح سے ایک مثالی صورتحال ہوتی ہے. اور لیکن وہ جو ان کی جو ریاست سی بن گئی تھی ایک، اس کو ختم کر دیا گیا. اب ان کو سکون نہیں ہے کہیں. جو حملہ کرنے والے ہیں، جو دہشت گردی کی وارداتیں کرنے والے ہیں، جو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنے والے ہیں، ان کو سکون نہیں ہے. وہ صبح کہیں ہیں، شام کہیں ہیں، کاروائی کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. مگر ان کے پاس یہ کامیابی اس لحاظ سے ہو گئی ہے. اب یہ جو شمالی وزیرستان کی بار بار بات کی جاتی ہے، دیکھیے کسی علاقے پر جب آپ حملہ کرتے ہیں یا کاروائی کرتے ہیں تو آپ کو پتا سوات سے لوگوں کو کتنی بڑی تعداد میں نقل مکانی کرنا پڑی تاکہ جو لوگ آپ کا ٹارگٹ ہیں ان کو آپ آئسولیٹ کر سکیں، ان کو الگ کر سکیں. تو شمالی وزیرستان میں اگر ابھی تو سردی ہے اور تو ابھی تو میں خیال راستے، یعنی پہاڑ جو ہے ان پہ برف جمی ہوئی ہے، راستے جو ہیں وہ بھی کھلے اس طرح نہیں ہوں گے. تو ایسے میں آپ کو پھر یہاں سے جو آبادی ہے اس کے بارے میں بھی غور کرنا ہوگا اور ٹارگٹ جو ہے اس پر پہنچنا ہوگا. شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور پھر پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس پر بھی بات کریں گے کہ وہ کیا دہشت گردی کو روک سکے گا. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی آج کی جو اجلاس ہوا اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی. شام صاحب وہاں پہ ہمارے رپورٹر محمد عمران جو تھے وہ بتا رہے تھے آج کہ وہاں پہ سرجیکل سٹرائکس کی بات ہوئی ہے. فوج نے کہا کہ وی آر ریڈی. دیکھیے سرجیکل سٹرائکس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہٹ اینڈ رن کی بات ہے. آپ نے کہیں انٹیلیجنس نے خبر دی، کہیں اجتماع ہے، آپ نے اس پہ حملہ کر دیا، ٹھیک، اور پھر آپ واپس آ گئے. اگر آپ یہ جو اس طرح کی کاروائی جو ہے نا، جیسے لشکر چلتے ہیں نہیں، اور پھر مقامی آبادی جو ہے اور مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ لینا، ان کو آئسولیٹ کرنا، یہ کئی محاذ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک اس وقت
ایک کنسنسس سا پیدا ہو گیا پاکستانی سوسائٹی میں کہ جو لوگ مذاکرات پر آمادہ نہیں ہیں، جو ریاست کی اپیلوں کا جواب نہیں دے رہے اور کاروائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے خلاف ایک سخت موقف اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے، جو لوگ آمادگی ظاہر کریں ان کے لیے ایک دوسرا راستہ ہے. یہ ایک عام یعنی کنسنسس ہے. اب اس میں چونکہ چنانچہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ ان کی پوزیشن خراب ہوتی چلی جا رہی. ٹھیک. اب حیرت کی بات ہے، اب مولانا سمیع الحق ایک بڑے زیرک آدمی ہیں، اپنی انہی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ میں مذاکرات کروا رہا تھا، اور پھر حکومت کہتی ہے کہ کوئی ایسی ان کی اسائنمنٹ نہیں تھی. ان کو کہا گیا تھا کہ جناب اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. انہوں نے خوب کمبل اوڑھ لیا اپنے اوپر. اب وہ کمبل جو اب وہ ہمارے جناب یہ ہو جائے گا، اور اس میں ایک آپ پچھتائیں گے، اور آپ فوجی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں درست ہیں حضرت، آپ ان کو سمجھائیے کہ یہ حملے ختم کر دیں، حملے بند کر دیں. پاکستان میں کسی کو شوق نہیں ہے، کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. بالکل درست ہے. شمس صاحب، آج لاہور کے دھرنے میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ گئے اور دھرنے والوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں کیونکہ آپ تو طالبان کے ساتھ. دیکھیے بمبارڈمنٹ، یہ جو فضائی بمباری ہے، فضائیہ میں اس کی بالکل حمایت نہیں کرتا، اس لیے کہ اس میں لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں. اور یعنی آپ دیکھیے اس طرح کی کسی اندرون ملک کسی کارروائی کی حمایت نہیں ہونی چاہیے، اور کارروائی ہونی بھی نہیں چاہیے. ٹھیک. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کو جان بچانے کے لیے خنزیر بھی تو کھانا پڑتا ہے نا. ٹھیک. تو نارمل حالات نہیں ہے یہ. تو پہلی بات یہ ہے کہ جتنے یہ ہمارے علماء کرام ہیں، دانشور ہیں، سیاسی رہنما، مولانا فضل الرحمان ہیں، مولانا سمیع الحق ہیں، سید منور حسن جو ہیں، ان کو سمجھائے جا کے کوئی رابطہ کریں، بیان جاری نہ کریں، اپنے آپ کو الجھن میں نہ ڈالیں اور لوگوں کو بھی نہ ڈالیں. اور جو کوئی آدمی اثر و رسوخ رکھتا ہے وہ کوشش کرے. اور ابھی وزیر اعظم جو خطاب کرتے ان کو بھی میں اس بات کا حامی ہوں کہ ایک آخری موقع دینا چاہیے، کہنا چاہیے، وہ اپیل کرنی چاہیے. کس قسم کا آخری موقع؟ بھائی یہ کارروائیاں بند کر دیجئے. ٹھیک. اور آئیے ہم آپ کے گریونسز جو ہیں دور کریں، اگر کوئی ہیں بات چیت کی موقع دینا چاہیے. دیکھیے یہ وجہ اس کی کیا ہے. دیکھیے ایک بیماری ہوتی ہے جو باہر کی ہوتی ہے، ایک وائرس وہ ہوتی ہے جو فضا سے آپ کے اندر آتی ہے، اس کا علاج اور ہے. اور ایک بیماری اندر ہوتی ہے. وہ میرے ایک دوست تھے، ہندوستان کے بڑے مشہور اخبار نویس تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے، راجندر سرین. وہ ایک بار یہاں آئے تو انہوں نے یہاں گفتگو کی بڑی انہوں نے کہا میری ماں جو تھی وہ کہتی تھی، بڑے ٹھیٹھ پنجابی تھے، اچار میں کیڑے باہر سے نہیں پڑتے، ٹھیک، یہ اچار کے کیڑے ہیں، اندر سے پڑے ہیں. بالکل. تو آپ اس کا علاج باہر نہ ڈھونڈیں. اس میں دیکھیے بات سن، آپ کو انٹیلیجنس اپنی درست کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، اور مؤثر بنانا ہوگا. آپ کو قوانین جو ہیں وہ بہتر بنانے ہوں گے. آج بھی یہ بات آج جو بھی اس میں آتے ہیں بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ قانون بہتر بنانے ہوں گے. آپ کو عدالتوں کو چوکس کرنا ہوگا، جلد فیصلے کریں. اور آپ کو گریونسز بھی دور کرنے ہوں گے اگر کوئی جینوئن ہے تو. ٹھیک. یہ ایک کئی محاذوں پر یک وقت کام کرنا ہے. تو شمس صاحب، جو گریونسز کی بات تو خیر دوسری، وہ جو لیگل سائیڈ آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تو پاکستان گریونسز بھی تو ہو سکتے ہیں نا بھئی، ان کی بھی شکایات ہو سکتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف کارروائی ہوئی ہے کسی جگہ، تو اگر وہ کارروائی بلا سبب ہو گئی ہے تو پھر اور بات ہے، سبب سے ہوئی ہے تو اور بات ہے. دیکھیے ہمیں ٹھنڈے دل سے اپنے کان کھلے رکھنے چاہیے اور دل بھی کھلا رکھنا چاہیے. قوموں کی زندگی میں نازک مراحل آتے ہیں، آندھی چلتی ہے نا. لیکن شام صاحب، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ صرف جو کیڑے جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے اندر سے نہیں باہر سے بھی ہیں کہیں سے. آندھی جو چلتی ہے نا تو آنکھیں نہیں کھول کے کھڑے ہو جاتے. ٹھیک ہے. آنکھیں بند کرنے میں اور اینک لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. اور باہر کے جو کیڑے ہوتے ہیں نا وہ اندر کے کیڑے میں سے مل کے مشکل پیدا کرتے ہیں. نہیں، وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ 3 فیکٹر ہیں: ابن سعود، یہود، امریکہ. وہ بعض لوگ کون ہیں؟ بعض لوگ ٹی وی پہ کہتے ہیں. میں تو مرتضی پویا صاحب، اچھا،
وہ یہ ارشاد فرما رہے تھے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے, جی. مجھے حیرت ہوئی. دیکھیے, اور کہنے لگے 4 آپ نے پتہ نہیں کہاں بات پہنچا دی. 4 اگر ISI کے سابق چیف اور 4 ملٹری انٹیلیجنس کے سابق چیف ان کو اکٹھا کر لیں تو وہ خود بتا دیں گے کہ یہی لوگ سارے انہی 3 عناصر جو ہیں انہوں نے فساد برپا کر رکھا. دیکھیے, یہ بصد ادب عرض ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کو فرقہ وارانہ معاملات میں نہ الجھایا جائے. اگر کوئی شخص جو ہے یہاں کوئی اہل سنت کا کوئی رہنما نشانہ بنتا ہے تو ہم کہیں خدا نہ خواستہ یہ ایران اس میں ملوث ہے. یہ بات نہیں کہنی چاہیے, یہ بات حقیقت بھی نہیں ہے. اور ایران اور سعودی عرب جو ہے, اگر کوئی فرقہ وارانہ یہاں واردات ہوتی ہے تو سعودی عرب پر ہم الزام لگائیں اور اس بدتمیزی سے لگائیں گویا ہم نے اپنے ملک کے مفاد سے آنکھیں بند کر لی ہیں. اور میں نے جو MI کے اور ISI کے سابق سربراہان ہیں ان میں سے جو میرے ہاتھ آ سکا میں نے ان سے پوچھا ہے. اور سب سے قریب ترین ریٹائر تو ہوئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل احسان الحق جو ISI کے سربراہ رہے طویل عرصے تک, اور پھر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی رہے. میں نے ان سے پوچھا, وہ ہنس پڑے اس بات پر. انہوں نے کہا سعودی عرب ہمارا انتہائی قابل اعتماد دوست ہے, یہ ممکن نہیں وہاں سے موجود کوئی گروپ کوئی کاروائی کرتے جو ہمارے اندر گروپ موجود ہے, وہ گروپ ان کے ہاں بھی کاروائی کر رہے ہیں, وہ اور بات ہو سکتی ہے. لیکن ایک ریاست, ایک حکومت, ایک وہاں کے ذمہ دار ایسی حرکت کرے سوچا بھی نہیں جا سکتا کسی بھی ملک سے. نہ ایران کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں, نہ سعودی عرب کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. شمس صاحب, ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیں نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب, یہ جو تحفظ پاکستان آرڈیننس ہے کیا یہ ہیلپ فل ہوگا مجموعی طور پہ اس کام میں دہشت گردی کے خلاف جنگ؟ میں پاتا ہوں ابھی علی ہوتیانہ صاحب ہیں, انہوں نے یہ میسج کیا ہے کہ جو فیس لیس دشمن ہے اس کا مقابلہ پھر فیس لیس آرمی کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, یعنی اور اس کے لیے گورنمنٹ ایجنسیز جو ہیں یعنی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کا کام ہے, آرمی کو کہ ان کے مقابل لایا جاتا ہے. تو بات تو درست ہے علی صاحب, لیکن بات یہ ہے کہ ایجنسیاں جو ہیں نا, انٹیلیجنس ایجنسیاں, وہ صرف انفارمیشن دیتی ہیں, وہ لڑائی نہیں لڑتی. ٹھیک, لڑائی تو انہی کو لڑنی پڑتی ہے جو اس کے لیے ٹرینڈ ہے. جی, اور وہ لوگ جو فوجی تنصیبات پر حملے کریں اور کشتوں کے پشتے لگائیں ان کے مقابلے میں انٹیلیجنس ایجنسیاں کارگر ہوں گی. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہونا چاہیے, اور یہ جو فل فلیج وار چھڑ دی جائے ہر جگہ, اس کے بارے میں 1000 دفعہ سوچنا چاہیے. یعنی اس کی اسٹریٹجی جو ہے بنانی چاہیے, بغیر اسٹریٹجی کے ہم بالکل جھنڈا اٹھا کے کھڑے نہیں ہو سکتے. جی, تو شامی صاحب تحفظ پاکستان آرڈیننس, یہ تحفظ پاکستان آرڈیننس پہلے بھی جاری ہوا تھا. جی, صدر صاحب نے, پھر یہ چلا گیا کمیٹی کے پاس جو داخلہ کمیٹی ہے, اب اس نے کچھ پاس کیا, کچھ ترمیمات کے ساتھ ایک بار پھر جاری ہوا. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سینٹ ہے نا, اس میں حکومت کے پاس مطلوبہ میجورٹی میرا خیال نہیں ہے. ٹھیک ہے, اکثریت نہیں, بالکل ٹھیک ہے نا, اور اس سے یعنی پاس کرانا ایک مشکل صورت ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے شاید. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک معاونت کے ذریعے اسی آرڈیننس کو لایا جا سکتا ہے. دیکھیے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 90 دن سے زائد بھی حراست میں رکھے جا سکتے ہیں. ہمارا آئین تو یہ کہتا ہے نا کہ جب کوئی شخص پکڑا جائے گا وہ 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. پھر اس میں ایک نئی دفعہ شامل کیا 18ویں ترمیم میں کہ ڈیو پروسیس جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. یعنی قانون جو ہے اسے نافذ کیا جائے گا یا انصاف دیا جائے گا. دیکھیں, انصاف دینے کا جو طریقہ ہے اس کو ڈیو پروسیس کا لفظ شامل کیا گیا, اس کے وہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایویڈنس کون دے گا, جج جو ہیں عدالتیں کس طرح کام کریں گی. تو یہ جو دہشت گردی جب ہو رہی ہو نا ملک میں, جی,
दहशत गर्दों को तो ये मराहत हासिल हो जाती हैं कि जिसको चाहे जहां चाहे गोली का निशाना बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 7 हजारों अशखास जो हैं उनको भून सकते हैं। और मुकाबले में जो हमारा कानून ने आप बांधा होता है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, यहाँ हाई कोर्ट भी मौजूद है, और यहाँ नुक्ते भी मौजूद है, दानिश्वर भी मौजूद है, कानून दान भी मौजूद है। दानिश्वरों को तो इख्तलाफ है इससे। आप अब भी वो यही कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी होगी। दुरुस्त बात है। वो भाई फंडामेंटल राइट पहला तो जान का हक है ना। ये अमेरिका में जब 9/11 हुआ जी, तो ये सारे फंडामेंटल राइट के मामले धरे के धरे रह गए, और अमेरिका ने ये जजीरा बनाया क्या, ग्वांटानामो पे। उसके अंदर क्या था, ताकि अमेरिका का कानून नाफिज ना हो सके, उन लोगों को वहां आके रखा जाए। तो ये सारे हीले बहाने करने पड़े उनको भी। और अभी इंग्लैंड में भी एक स्पेशल कानून बनाया है। आप रवायती तरीके से इस तरह के बेलगाम अनासर का मुकाबला नहीं कर सकते। शम्स साहब, JIT कह रहे हैं परमिसिबल एडमिसिबल एविडेंस हो जाएगी, करना पड़ेगा आपको, और फिर हमारी पुलिस जिसके हाथ में कानून होगा। नहीं, पुलिस तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होगी ना, कुछ तो करना पड़ेगा। और गेहूं के साथ घुन पिस सकता है। बास बेगुनाह जो है उनको भी, वो भी निशाना बन सकते हैं, लेकिन वसीतर मफाद में आपको करना पड़ेगा। आप अगर नहीं करेंगे, आप अगर ना मिसिंग पर्सन, अब किसी ने पकड़ा, सिक्योरिटी एजेंसी ने, उनके कब्जे में आया, उनका दूसरे तीसरे दिन वो मिसिंग पर्सन हो गए। अब वो घबरा रही है पेश करते हुए, और अदालत का जनाब। तो ये सारी सूरत हाल है। फिर अदालतें जो है, जज जो हैं घबराते हैं। वो जो ये कई मुकदमात ऐसे हैं, उनका फैसला करने वाले कहाँ नजर नहीं आ रहे, पाकिस्तान बाहर जाने पर मजबूर हो गए। पुलिस वाले जो हैं देखिए निशाना बन रहे हैं, किस तरह चौधरी असलम का क्या हुआ, उसके बाद कितने पुलिस अफसर वहां मारे जा चुके। तो ये सारी, ये आम हालात नहीं है। आम हालात, ये खुद हमारी अपनी जो इस्लामी फिक़्ह है वो भी आम हालात में और ख़ास हालात में तमीज़ करती है। और वो सारी चीज़ें जो हराम है, मुतलक हैं, वो हलाल हो जाती हैं जान को खतरा पड़े जब। ठीक, तो जान को खतरा दरपेश है। ये तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस जो है, इस पर शोर मचाया जा रहा है, कई लोग नुक्ते उठा रहे हैं, लेकिन फिर ये मुल्क सारा, फिर ये ना कहें कि दहशतगर्दी रोकी जाए, फिर ये ना कहें दहशतगर्दों को पकड़ा जाए, फिर ये ना कहें इनको सजा दी जाए। बस यू आर फॉर इट। नहीं, तो चारा ही नहीं है। ये तो आपको, आपके हाथ जो है बंधे हुए हैं। आप माई लॉर्ड करते रहेंगे, 2 हिचकियों में हो गया बीमारे गम तमाम। दिल देखते रहे, वो जिगर देखते रहे। वो बीमारे गम जो है उनका तो कल रिपोर्ट आनी है शामी साहब, जो उनका आज रिपोर्ट तैयार होगी। जी जी, आज उनका भी केस चल रहा है। वैसे ये परवेज मुशर्रफ साहब को तो भी दलाइल ही हो रहे हैं, नुक्ता पे नुक्ता उठाया जा रहा है। वकीलों के काम है भाई, वकील जिस तरह आप देखिए, अगर आप देखे मनाजरे, आपने देखे फिरका वाराना, देवबंदी बरेलवी बड़े होते थे, शिया सुन्नी मनाजरे बड़े होते थे। अच्छा, और लोग इकट्ठे होते थे, नुक्ता दर नुक्ता उठाया जाता था, और तरह तरह के नुक्ते। तो एक बड़ा दिलचस्प मनाजरा सुनो कि ये जो हमारे, मेरा ख्याल मौलवी सनाउल्लाह पानीपत, मौलवी सनाउल्लाह साहब जो वो थे, उनका मनाजरा हो रहा था, पता नहीं मिर्जा साहब के साथ हो रहा था, गुलाम अहमद साहब, या उनके खलीफा के साथ हो रहा था, बशीरुद्दीन। तो ये हुआ कि उन्होंने कहा जी, आप मनाजरा जब शुरू हुआ तो वो मिर्जा जी ने कहा कि जनाब मौलाना, आपका ताल्लुक मसलक अहले हदीस से है, हाँ जी, आपके बारे में ये फतावा मौजूद है कुफ्र के, फलां साहब ने दिया है, फलां मकदम ने दिया है, फलां साहब ने दिया है, फलां साहब ने दिया। तो पहले आप अपना इस्लाम साबित करें और फिर मुझसे मनाजरा करें मेरे कुफ्र के बारे में। ठीक बात। तो भाव बड़ा है। मौलवी साहब ने कहा, सल्लल्लाहु साहब ने, उन्होंने कहा सारे फतावा दुरुस्त हैं, मैं अपने कुफ्र से तौबा करता हूं और दोबारा मुसलमान होता हूं जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब मैं एक नौ मुस्लिम हूं। ठीक, अब आइए मुझसे क्या तो वो वाह, उसके बाद नारा तकबीर और मुकदमा। तो ये जो बात ये है, ये वकील जो होते हैं ना, ये हाजिर जवाबी का और मुकाबला होता है, कानूनी मुशगाफी का। ठीक, अगर आप मदरसों में जाके जाएं और वहां मुसलमानों के औसाफ जो होने चाहिए वो ढूंढे, तो पाकिस्तान में बहुत कम लोग बाकी रह जाएंगे। अच्छा, जिनको आप समझें कि ये इनके ऊपर इतलाक किया जा सकता है इस्लाम का, और लेबल इस्लाम का लगाया जा सकता है। ठीक है।
تو ابھی اس کا مطلب فقہی بحثیں جاری رہیں گی؟ یہ فقہی بحثیں جاری رہیں گی، نور بشر کے جھگڑے جاری رہیں گے، اور دیکھیے کہ اب ان کے وکیلوں کی کوشش ہے کہ معاملے کو الجھایا جائے، ٹھیک ہے، اور دیکھیے کتنا الجھتا ہے، ایک بریک کا کچھ نہ کچھ الجھانے میں کامیاب ہو بھی رہے ہیں۔ ہاں بالکل شام صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد پھر ہم کچھ کوشش کریں گے سوالات بھی لیں، اور پھر آپ کو لے کے چلیں گے، آپ سے بات کریں گے خوشاب اور جو ہری پور میں الیکشن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شامی صاحب۔ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی خوشاب اور ہری پور میں پھر آمنے سامنے۔ ہری پور میں تو صوبائی اسمبلی کی نشست ہے جی وہاں یوسف ایوب خان، جی بالکل، میرا خیال ایوب خان کے پوتے ہیں، اچھا ان کا جناب بولو رام ہوا تھا ڈگری پر، جی کہ جعلی ڈگری ہے ان کے پاس، یہ کہا گیا، یہ سیٹ خالی ہو گئی۔ اب ان کے بھائی ہیں اکبر ایوب خان، وہ لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، جی، اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کون لڑ رہا ہے وہاں؟ مسلم جی قاضی صاحب ہیں، جی قاضی صاحب ہیں، انور قاضی شاید کا نام نہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں محمد اسد، جی محمد اسد قاضی آپ کے سامنے، محمد اسد قاضی جی۔ تو اب جو اب تک کی گنتی ہے اس میں پی ٹی آئی لیڈ لے رہی ہے، جی 13,605 تو پی ٹی آئی کے ٹھیک ہے، امیدوار نے لیے ہیں، اور دوسرے نمبر پر بابر نواز ہیں جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، 10,718 ووٹ لے کر، اچھا اور نون لیگ کے تیسرے نمبر پر ہیں 9,019 ووٹ لے کر، ٹھیک، مگر یہ گنتی جو ہے زیر و زبر بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں ابھی چونکہ جاری ہے، اور خوشاب جو ہے جی اس میں ملک عزیر خان میں اور عمر اسلم آبان میں کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے، بالکل، اور ابھی تک جو ہمارے پاس آئی اطلاعات اس میں ملک عزیر خان آگے ہیں۔ اچھا، حالانکہ وہ ان کا عوانوں والا مسئلہ بھی اب جو بھی بنا ہے تھا، اب تو تجزیہ بعد میں ہوگا۔ جی شام صاحب ہمارے ساتھ ہیں ویسے ذیشان بخش، جی ذیشان کو وہاں گئے ہوئے میں خیال ہے، بالکل، جی السلام علیکم ذیشان۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا اطلاعات ہیں جناب آپ کے پاس، کیا ہوا الیکشن میں، کیسا ہوا؟ شامی صاحب الیکشن دوپہر تک تو ٹھیک رہا اور امن و امان سے چلتا رہا، لیکن دوپہر کے بعد جب ٹائم ڈیوریشن بڑھی تو پی ٹی آئی کی جو توجہ تھی وہ اس احتجاج پر، جہانگیر ترین نے یہاں پر ایک ان کے سیکرٹری جنرل نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں انہوں نے اس چیز پر اعتراض بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکرٹری الیکشن کمشنر اور جسٹس ریاض کیانی سے ان کی ٹیلی فونک بات ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ یہ دورانیہ اچانک سے کیوں بڑھا دیا گیا، جبکہ ہماری طرف سے تو ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ تو جہانگیر خان ترین نے کوٹ کیا، ان کا کہنا تھا کہ مجھے پہلے یہ کہا گیا کہ صبح کے وقت دھند تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ سارا میڈیا بھی یہاں موجود تھا، کوئی دھند کسی چینل پہ رپورٹ نہیں ہوئی، ہم نے بھی کوئی دھند نہیں دیکھی، لیکن پتہ نہیں اسلام آباد میں شاید دھند تھی۔ اور اس کے بعد جب ان کو یہ کہا گیا کہ یہاں دھند نہیں تھی تو انہوں نے کہا تھا صبح کے وقت ٹھنڈ تھی، اس وجہ سے جو پولنگ ہے اس کا گھنٹہ جو دورانیہ ہے وہ تو چاہیے تھا گرمی میں کر دیتے الیکشن، اور اس کا موسم گرما تک معطل کر دیتے۔ یہ نقطہ اٹھایا، ان کا کہنا تھا کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا پہلے نہیں پتا تھا کہ جب آپ 23 جنوری کو الیکشن کروا رہے ہوں گے تو اس وقت ٹھنڈ ہوگی، تو اس کے باوجود آپ نے، پھر خاص طور پر ان کا کہنا تھا کہ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور جو الیکشن کمیشن کا لوکل سٹاف ہے ان سے ہم نے پوچھا اور ان کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی جو ریکوزیشن ہے وہ ہماری طرف سے فارورڈ نہیں کی گئی کہ الیکشن کا دورانیہ بڑھا دیا جائے۔ اب نہ جانے کیوں اسلام آباد سے بیٹھے بیٹھے الیکشن کمیشن نے کس کی درخواست پہ بڑھایا، جس پہ اچھے خاصے انہوں نے شکوک و شبہات اور تشویش کا ان کا خیال یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں دنیا بہت آگے نکل جائے گی۔ جی بالکل، ان کا یہ خیال تھا کہ اسی 1 گھنٹے میں چونکہ سورج غروب ہو جائے گا، مسجد کے بعد کا وقت ہے، اور یہ جو حلقہ ہے یہ بہت بڑا حلقہ ہے، ڈسٹینس وائز ایک جگہ سے دوسری جگہ 35 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو اندھیرے کی وجہ سے بہت سی جگہ اجالا ہو جائے گا۔ آپ کی اپنی آبزرویشن کیا ہے؟ کانٹے دار مقابلہ شامی صاحب یہاں پر ضرور اس وقت تک جاری ہے، دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی برتری کا دعویٰ کر رہے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے پی ایم ایل این کا بتایا، اسی طرح جو تحریک انصاف کے یہاں پر ذمہ داران کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، انہوں نے 20 پولنگ سٹیشن کے جو ریزلٹس اپنے جو ان کے وہاں پر پولنگ ایجنٹس تھے ان کی کلیکشن کے مطابق وہ ان 20 پولنگ سٹیشن جن کے میں نام بتا سکتا ہوں ان سے وہ 5,806 ووٹوں کی لیڈ سے جیت رہے ہیں۔ لیکن یہ 67 کا رزلٹ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، یہ 67 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ ہے، بس وہ اس کے اندر یہ بات ہو سکتی ہے آپ کی بات ہے، چونکہ جو پی ایم ایل این تھی ان کا جو قائد آباد اور جو نیچے کے علاقے ہیں یہاں پر پی ایم ایل این کا ہم نے سارا دن دیکھا کہ ان کا سٹرانگ ہولڈ دکھائی دیا، جبکہ جو عوام فیملی ہے
اور عمر اسلم عوان ہے جو وادی سونس کیسر اور جو اوپر کا علاقہ ہے نوشہرہ کا، وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ قدرے زیادہ پرجوش دکھائی دیے۔ ٹھیک، چلیے اب دودھ جو ہے اس میں مینگنی بھرل پڑ گئی۔ بہت شکریہ آپ کا چلیے اللہ ذیشان۔ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمارے الیکشن کمیشن کے حال پر بھی رحم کرے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے ہمارے کہ اہل سیاست کے حال پر۔ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت اور ای سی پی یہ دونوں ملے جلے، انہوں نے مل جل کے فیصلہ کیا۔ ٹھیک، شام صاحب وہ ذرا جو چاہے کہہ سکتے ہیں بھی، ہم ان کو روکتے نہیں سکتے۔ شام صاحب ذرا فیس بک پہ بہت سارے لوگوں کے کویشچنز ہیں، اور شام صاحب ایک بار آ رہا ہے لوگوں کی طرف سے جو خاص طور پہ مکہ مکرمہ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مکہ مکرمہ میں ایک سکول بنوایا جائے پاکستان ایمبیسی کی طرف سے، تو ایک ایمبیسی کی سکول طرف بنایا سکول جائے۔ نہیں تھا یہاں پہلے؟ جی نہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ سکول جو تھا یہاں پہ بنوایا جائے تاکہ ہمارے بچے وہاں پہ جا سکیں۔ تو پاکستانی سفارت خانے کو اس کا جائزہ لینا چاہیے اور نواز شریف کا بھی لینا چاہیے۔ اگر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے تو ضرور سکول بنانا چاہیے، اور ویسے تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی سکول بھی ہے، اب وہاں کوئی برانچ کھول سکتا ہے، بالکل، تو جدہ یہ بھی میں ہو جو سکول سکتا ہے، ہے۔ بالکل میاں عامر محمود صاحب سے بھی گزارش کر سکتے ہیں کہ وہاں کو ایلائٹ سکول کی کوئی برانچ کھول دیں، جی یا میاں خورشید محمود قصوری صاحب جو ہیں پوری دنیا میں بیکن ہاؤس لے جا رہے ہیں، وہ چلے جائیں وہاں۔ بالکل۔ لیکن سرکاری سکول بھی جا سکتا ہے، غیر سرکاری طور پر بھی کام ہو سکتا ہے۔ شام صاحب یہ جی دل ڈاکٹر اعجاز صاحب ہیں، ڈاکٹر اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ شام صاحب ہماری حکومت کو کچھ شرم تو آئی ہے کہ اس نے ہلنا جلنا شروع کیا ہے آپریشن کے حوالے سے، یہ بتائیں کہ کیا باقاعدہ آپریشن ہو جائے گا؟ طالبان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ بھائی اب آپ دیکھیے، اصل میں ایک تو ہمارے لیے مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ایک اعتماد کا فقدان بڑا ہو گیا۔ اپنی حکومت جو ہے نا، حکومت نام کا جو ادارہ ہے، جی اس کے اور لوگوں کے درمیان کتنا فاصلہ واقع ہو چکا ہے، اس فاصلے کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ جی شام صاحب، سید ابرار حسین صاحب ہیں ٹھٹھا سے ہمارے ساتھ فون لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ خیریت ہے سر؟ شکر اللہ کا جناب، جی سر۔ جی شاہ جی۔ آئیے۔ سر گزار یہ ہے، یہ آپ کا ٹاک شو سن رہے ہیں جس میں شامی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلہ باہر کا نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے اندر سے ہی باہر کے ملکوں سے فنڈ لے کر اور یہاں سے ہی بندے طالبان بنا کے اندر باہر بھیج رہے ہیں۔ بندے تو ہمارے اندر ہیں سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی، اگر جو اندر موجود ہیں انٹیلیجنس کو ان کا سراغ لگانا چاہیے، چن کر ان کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے، ان کو درست کرنا چاہیے، ان کا مزاج درست کرنا چاہیے۔ ریاض صاحب ہیں بہاول نگر سے۔ جی السلام علیکم ریاض صاحب۔ جی ریاض صاحب آپ تک میری آواز نہیں شاید یہ بی ایڈ جی تو ماشاءاللہ میرے 7 بچے ہیں، تو ایک ماشاءاللہ۔ بچہ میرا ڈس ایبل بھی ہے، ہاں جی۔ مکمل طور پہ بول نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اس کی فزیو تھراپی میں کرواتا رہا ہوں پہلے، لیکن اب میں 300 روپیہ ڈیلی نہیں دے سکتا، پرووائڈ کر سکتا۔ اور ڈاکٹر رمضان عباسی بہاول نگر میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 سال ایکسرسائز فزیو تھراپی ڈیلی بیسس پہ ہو جائے تو کم از کم یہ روٹی کھینچ سکے گا، بیٹھے گا نہیں۔ اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ 3 سال محکمہ تعلیم میں اسکول ٹیچر رہا ہوں، لیکن مجھے اسی موجودہ حکومت نے سابقہ دور میں نکالا، تو میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری درخواست جو ایک دفعہ مجھے بلایا جائے اور میں انصاف جو مجھے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جی 7 بچے تو انشاءاللہ تعالیٰ انصاف ملے گا۔ آپ کے بچے کا علاج جو ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، حکومت کو کوئی علاج ایسا کرانا چاہیے، لیکن آپ کو بھی کچھ غور کرنا چاہیے کہ 7 بچے آپ نے جو پیدا فرمائے ہیں، اگر 2-3 پر اکتفا کر لیتے تو کیا مذائقہ تھا۔ اور یہ جو بچے، یہ آبادی میں جو اضافہ ہو رہا ہے نا، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے ہماری، اور یہ آبادی کا اضافہ ایسا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہی کہا جائے گا ہمیں۔ سجاد صاحب ہے لاہور سے ہمارے ساتھ فون لائن پہ۔ جی السلام علیکم سجاد۔ شامی صاحب، ہاں جی، میں یہ مشورہ دینا چاہ رہا تھا حکومت کو کہ بہت اچھا اقدام کیا ہے آپریشن کرنے کا، اور اس کو پوری طاقت سے کرنا چاہیے۔ یہ 18,000 لوگ بھی نہیں ہیں، ہمیں ماشاءاللہ 18-20 کروڑ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر یہ پابندی ہونی چاہیے کہ اس آپریشن کے مطلب کوئی رائے زنی نہ ہو، کوئی نام نہاد دانشور آ کے بیٹھ کے کوئی ایسی بات نہ کرے، چلیے خاموشی سے کام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کی آواز پہنچ گئی، ان کی تجویز بھی اس پہ بھی غور کر لیں جناب میڈیا والے۔ ویسے طالبان بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے۔ دیکھیے ہمارے میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں ان کو بہت احتیاط کے ساتھ، اور جو لوگ آتے ہیں ہمارے مہمان، وہ تو بعض اوقات تو ہمارے قابو سے نکل جاتا ہے معاملہ، تو ان مہمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ گفتگو کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں۔ شام صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا اور اس ہفتے کے ہمارے پروگرام بھی ختم ہو گئے، تو آئندہ ہماری ملاقات اپنے ناظرین سے ہوگی انشاءاللہ منڈے کو۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔
दुनिया।